السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر کا خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار در پردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد ہمیں کسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے، وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رعد کی کڑک کی آواز تھی جو مدینے کی گلیوں کوچوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاس سے جانے دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینے والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ معاشرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں اور سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے، اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے تھے۔ جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیا بن اخطب کو بلاؤ، اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قریب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو حیا بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے قریش کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش سے اسے بلائیں اور اسے مدد مانگے۔ مدینے سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قرظیہ کے بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیا بن اخطب آیا ہے، غلام نے کہا۔ رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا، کعب بن اسد نے کہا۔ اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا۔ دن کے وقت آنا۔ بنو قرظیہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قرظیہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیا بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنے ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حیا سے کہا۔
اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں اور وہ ہمیں اپنے حلیف سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ حیا بن اخطب نے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے، مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودی کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو حیا؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیا نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے، بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو کیا؟ بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حیا بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے کہ جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حیا نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، یا جو کہو گے اس کی شکل میں مانگو گے، جس چیز کی شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گی، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیا بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب و خون مارتا رہے گا، یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قرظیہ کے آدمی ہیں۔ اور حیا کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزاروں۔ حیا نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوں گے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قرظیہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پر سوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا، وہ اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ بڑی خوبصورت آواز اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آئے کہ کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے معروم نہ کر کے جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کر تو خاموش ہو گیا تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سر ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تم جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسے ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قرظیہ کا ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں، مذہب کو درمیان میں نہ لا۔ یہودن نے کہا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تمہارے لیے نہیں تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا، سعد
قبول کرے کہ اس کے پاس آ جائے گی، اس اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزر گئے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا، اس کے پاس تلوار اور خنجر اور برچیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں۔ یہودن نے کہا آج ہی رات جہاں سے نکلوں ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ آج ہی رات جہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا کہ باپ نے حیہ بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی، وہاں حیہ کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حیہ بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزرنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق نے اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حیہ کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قرظیہ نے بنو کنعان اور بنو نذیر کے طرح اپنے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قرظیہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قرظیہ اور قریش کے درمیان خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا کہ جو خندق سے دور رہے تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی تلوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ اسے چپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ کو اس وجہ سے اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچے بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا تم جانتے ہو حسان، بنو قرظیہ نے دوستی کا معاہدہ توڑا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قرظیہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا اور وہ ان قلعوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے جن میں عورتوں اور بچوں کے بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہباں ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے، اس کے چگے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قطبیہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کے گئی تھی وہ برچی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ دوڑتی ہوئی باہر نکلیں اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا کر رکیں جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچی تان لی۔ صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا۔ وہ بنو قرظیہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت! صفیہ نے للکار کر کہا، کیا تم بنو قرظیہ کا مخبر نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا
تو میرے ہاتھ مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قرظیہ کا آدمی ہوں، پھر تو جہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے کہکا لگایا اور بڑھ کر برچی ماری۔ جسے تیزی سے برچی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا وار کھالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زوردار ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچی گئی، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ نے اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئی جس سے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہو۔ صفیہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی تھی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا تھا۔ صفیہ قلعے میں چلی گئیں اور صفیہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت فرمائے۔ احسان نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت جہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا جلال سے مدد مانگی، کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنے اس وقت کی بے چینی اور بیتابی اچھی طرح یاد تھی کہ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آ جاتے جہاں مسلمان مورچے بند تھے۔